وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور زندگی بھی بڑی مختصر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ فطرت کی خوبصورتی آپ کو بلا رہی ہے کہ آؤ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو، بہتے دریاؤں کو دیکھو، گھنے جنگلات کو دیکھو، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھو، بدلتے ہوئے موسموں کو دیکھو، وسیع ریگستان دیکھو، کسی کے چہرے پہ آتی مسکان دیکھو۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فطرت کی کچھ ایسی ہی خوبصورتیاں، تو جڑے رہیے گا آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ سیاح ہیں اور گھومنے پھرنے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں 3 ایسی جگہوں کے بارے میں جو پاکستان کی خوبصورت ترین جگہوں میں ٹاپ پہ ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی خوبصورتی سے نوازا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں، تو کہیں پہ بہتے ہوئے دریا ہیں، کہیں پہ آبشاریں اور جھیلیں ہیں، تو کہیں پہ ندی اور نالے ہیں، کہیں پہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کو نظر آتا ہے، تو کہیں پہ پھیلا ہوا وسیع صحرا اور ریگستان آپ کو نظر آتا ہے، کہیں پہ گھنے جنگلات ہیں، تو کہیں پہ لہراتے ہوئے سرسبز کھیت ہیں۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں ہیں۔ اس وادی میں لہراتا، بلکھاتا اور شور مچاتا دریائے نیلم سڑک کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے اور اس وادی کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ اس میں بلند و بالا پہاڑوں پر بلند و بالا اور گنجان درخت ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں چھوٹی بڑی جھیلیں اور کئی خوبصورتی آبشاریں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ وادی نیلم میں آنے والے سیاحوں کو اپنے سحر میں گم کر دیتی ہیں۔ یہاں کے سادہ اور ملنسار لوگ آپ سے اتنی محبت سے پیش آتے ہیں کہ آپ یہاں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، پرشور صاف نیلا پانی کسی حسینہ کی بل کھاتی چوٹی کی مانند لہراتا بل کھاتا دریا، گھنے سبز درختوں سے ڈھکی ہوئی خوبصورت چوٹیاں اور دل نشیں آبشاریں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یوں تو سارا کشمیر ہی قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے، لیکن قدرت نے جو فطری حسن وادی نیلم کو دیا ہے وہ کشمیر میں کسی اور وادی کے حصے میں نہیں آیا۔ مسحور کن خوبصورتی اور فطری حسن سے مالا مال وادی نیلم کا شمار دنیا کی حسین ترین وادیوں میں ہوتا ہے۔ اس وادی میں آپ جا بجا حسین و جمیل اور سحر انگیز نظاروں کے علاوہ ٹھنڈے میٹھے چشموں، جھاگ اڑاتے پانیوں اور بلندی سے گرتی دلکش آبشاروں کو دیکھتے ہیں، اور وادی کے ساتھ ساتھ بہنے والا دریائے نیلم تو اس وادی کے جھومر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرف وادی نیلم کی خوبصورتی تہ در تہ کھلتی جاتی ہے، وہیں دریائے نیلم کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کشمیر کے دیگر حصوں کے مقابلے میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں موجود پہاڑ اور جنگلات اتنے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں کہ ان کی دلکشی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کیے رکھتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ کا گھومنے پھرنے کا پلان رکھتے ہیں تو وادی نیلم کو ضرور دیکھیں اور قدرتی حسن کا نظارہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ جس وادی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جس نے اس وادی کو دیکھا ہوا ہے وہ تو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن اس وادی کو دیا ہے کہ وہ دیکھنے والا اس کے سحر میں گم ہی ہو جاتا ہے۔ یہ وادی اسلام آباد سے 257 کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش پہاڑوں اور سر بفلک چوٹیوں میں گھری سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند اور 800 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط
دنیا کی وہ خوبصورت اور جنت نظیر وادی واقع ہے جسے وادی کاغان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس وادی میں کم و بیش 9 چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اسے جھیلوں کی سرزمین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو اس وادی کا چپا چپا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، لیکن جھیل سیف الملوک کو وادی کاغان کا جھومر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جھیل کا شمار دنیا کی چند سحر انگیز جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ ناران شہر سے 9 کلومیٹر دور اور وادی کاغان کی انتہائی شمالی سرے پر سطح سمندر سے 1500 فٹ بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک تینوں اطراف سے برفیلی چوٹیوں پر گھری ہوئی ہے۔ معزز ناظرین، ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز اسی چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی، تو اسی لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکے پاکستان کی خوبصورتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک کوئی اس جھیل کی گہرائی نہیں ماپ سکا۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آج تک کوئی بھی شخص اس حسین جھیل کو تیر کر نہیں پار کر سکا۔ یہ جھیل موسم سرما میں مکمل طور پر جم جاتی ہے۔ جھیل سیف الملوک سطح سمندر سے تقریباً 1500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کے بلند ترین مقامات پر واقع جھیلوں میں سے ایک ہے۔ ملکہ پربت اور دوسرے پہاڑوں کا عکس اس میں پڑتا ہے، جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی یہاں پہ بہت زیادہ سیاح آ جاتے ہیں اور یہاں آنے والوں کی تفریح کے لیے درجنوں کشتیاں اس کے سینے پر چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے گھڑ سواری کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ جھیل دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا حسین نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب جس خطے کی بات کرنے لگے ہیں ہم، وہ خطہ بھی پاکستان کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے حسین ترین خطوں میں شامل یہ علاقہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شمال مشرق کی جانب 254 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت پشاور سے اس کا فاصلہ 170 کلومیٹر ہے۔ برفیلے پہاڑوں کے دامن میں گھری سوات کی مشروم جھیل کی خوبصورتی ایسی کہ جو دیکھے دنگ رہ جائے۔ فلک بوس پہاڑ، گھنے جنگلات، سحر انگیز وادیاں، جھرنے اور آبشاریں، یہ سب مل کر سوات کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ اسے مشرق کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی فضائیں عطر سے مکمل بھری ہوئی ہیں اور مناظر سحر انگیز ہیں۔ برف پوش چوٹیوں، گنگناتے آبشاروں، نباتات سے پر قدرتی صاف و شفاف پانی کے چشموں، طلسماتی جھیلوں، پرشور دریائے سوات اور گل و لالہ کی اس مہکتی وادی کا ہر رنگ اتنا دل پذیر اور طراوت بخش ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اس کی خوبصورتی اور رانائی میں کھو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں یہاں خوب برف باری ہوتی ہے، ارد گرد کے پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں، برف کی سفید چادر ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ گرمیوں میں جب برف پگھلتی ہے تو پوری وادی دھل جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، درختوں کو نئی زندگی ملتی ہے، ہر طرف سبزہ نظر آنے لگتا ہے، رنگ برنگ پھول ذہن کو آسودگی اور دل کو راحت سے معمور کر دیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح سیر کے لیے آتے ہیں۔ وادی سوات کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی دلکش حسین سرسبز وادیاں اور نظارے، بہتی آبشاریں اور دریا ہر وقت یہاں آنے والے سیاحوں کو خوش کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک خاص موسم میں نہیں بلکہ لوگ تو یہاں سارا سال آتے رہتے ہیں اور سال بھر یہاں سیاحت جاری رہتی ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی اس ملک پاکستان کے بارے میں اچھی ویڈیوز میں بناؤں تو نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔